برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آپ حضرات بھی اس سے جڑے رہیے اور سنتے رہیے۔ آج انشاءاللہ میں سورہ بقرہ کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی تفسیر کروں گا، اور آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ کیا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ وہ ترجمہ ہے جو اردو زبان میں فصاحت و بلاغت رکھتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اور دوسرے جو ترجمے ہیں وہ الگ ہیں، وہ سب کا اپنا الگ الگ انداز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے اس کا انوکھا اور نرالا ہی انداز ہے۔ اب میں اس آیت مقدسہ کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی تشریح اور اس کی وضاحت کی طرف چلتا ہوں، آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ دیکھیے، اس آیت کے اندر ذالک الکتاب، لفظ ذالک آیا ہے جو عربی زبان میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں دیٹ استعمال ہوتا ہے، ویسے ہی عربی زبان میں دور کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے۔ ذالک کے معنی ہے وہ۔ الکتاب، یہ کتاب ہے، اس سے مراد کتاب، اور اس کے اندر جو الف لام آیا ہے ذالک الکتاب، یہ الف لام یہ بتا رہا ہے کہ یہ مخصوص یعنی خاص۔ علم نحو کا ایک ضابطہ ہے کہ جب نکرے کو معرفہ بناتے ہیں تو اس کے اوپر الف لام داخل کر دیتے ہیں۔ جیسے رجل، کوئی خاص آدمی، کوئی خاص، رجل کوئی آدمی، خاص نہیں، اس کا معنی ہے رجل مانے کوئی آدمی۔ لیکن جب ہم اس پہ الف لام داخل کر دیں گے، اس کو معرفہ بنا دیں گے، تو اس کے معنی ہو جائیں گے الرجل، خاص آدمی، کوئی مخصوص آدمی۔ اسی لیے اس کے اوپر جو الف لام آیا ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی مخصوص کتاب۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ، جو بلند رتبہ کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ مخصوص کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ اب وہ مخصوص کتاب کلام مقدس قرآن شریف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے بلند رتبہ، تو بلند رتبہ اسی الف لام کا معنی یعنی مخصوص کی طرف اشارہ ہے، جو خاص کتاب ہے، اور وہ کلام مقدس ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وہ بلند رتبہ کتاب، ذالک الکتاب۔ آگے ایک لفظ ہے لا ریب فیہ، تو لا یہ لا نفی جنس ہے، اور ریب یہ ریبتن سے
بنا ہے جس کے معنی ہے شک، اور فی کے معنی آتے ہیں میں، اور ہی ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس میں کلام مقدس میں۔ اور ایک لفظ ہے ہدل لل، ہدن یہ ہدایت کے معنی میں ہے، ہدایت سے متعلق آپ سن چکے ہیں۔ اور للمتقین، لل یہ حرف جار ہے جس کے معنی ہے لیے، متقین متقی کے معنی آتے ہیں تقوی والا، پرہیزگار، اور اس کے معنی ڈرنے کے بھی آتے ہیں، ڈرنے والا۔ متقین یہ جمع کا صیغہ ہے، ہدن، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ تو معنی یہ ہوئے ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب، لا ریب فیہ کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں، ہدی للمتقین ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تو ذالکا، ذالکا لفظ ذالکا استعمال فرمایا پروردگار عالم نے، تو اس طرف اشارہ ہے کہ اے لوگو، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، یہ وہی کتاب ہے ذالک الکتاب کہ جس کا ذکر ہم نے توریت کے اندر کیا تھا، جس کا ذکر انجیل میں تھا، جس کا ذکر زبور میں تھا، لا ریب فیہ، اور یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہدی للمتقین متقیوں کے لیے، یعنی تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اور جو نڈر ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے قطعاً ہدایت نہیں ہے۔ جن کے دل میں تقوی ہے، جن کے دل میں پرہیزگاری ہے، جن کے دل میں ڈر ہے اللہ کا، انہی کے لیے یہ ہدایت ثابت ہوتی ہے۔ تو میری ملت کے جو نوجوانوں، قرآن پاک اپنے کلام الہی ہونے میں، کلام مقدس اپنے کلام الہی ہونے میں اس قدر ظاہر ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، یا اس کے کلام اللہ ہونے پر اس قدر دلائل قائم ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے شک کی گنجائش نہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک اس ملک میں آیا جہاں کے باشندوں کو اپنی زبان دانی، فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، جو کہ اپنے کو عربی اور دوسروں کو عجمی کہتے تھے۔ عربی کے معنی ہیں بولنے والے، ظاہر ہے کہ عجمی کے معنی ہیں گونگا، اسی لیے بے زبان جانوروں کو عجمن کہتے ہیں۔ اور قرآن نے سب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی، مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور جس کا مقابلہ نہ ہو سکے وہ کتاب الہی ہے۔ جس کتاب کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے وہ کتاب الہی ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے۔ دوسرے اس لیے کہ جس ذات پر قرآن کریم آیا ان کے پاس اس قرآن کریم کی اشاعت کا کوئی ظاہری سامان نہ تھا، نہ مال تھا، نہ یار و مددگار تھے، نہ کوئی زیادہ قرابت دار، نہ والد کا سایہ، نہ ماں کی گود، نہ دادا کی میٹھی میٹھی نگاہیں۔ جو قرابت دار تھے وہ بھی جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ پھر ایسے وقت میں آیا جبکہ اشاعت کا دنیاوی انتظام نہ تھا، نہ ریڈیو، نہ بجلی، نہ پریز، بلکہ نہ باقاعدہ کاغذ اور نہ دوات و قلم تھے، بلکہ اس قدر بے سر و سامانی کے باوجود اتنی تھوڑی مدت میں اس کا اس قدر پھیلنا کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ تیسرے یہ کہ جن لوگوں میں قرآن مجید آیا وہ دنیاوی تہذیب سے بالکل ناآشنا تھے، گویا یوں کہو کہ علم و تہذیب ان تک پہنچے ہی نہ تھے۔ ڈکیتی، چوری، زنا، خون ریزی، جنگ و جدال ان کی پیدائشی عادتیں تھیں۔ ایسی قوم میں قرآن پاک آیا اور صرف 23 سال، بلکہ حق تو یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں انہی کی نہیں بلکہ سارے عالم کی کایا پلٹ دی اسی کلام مقدس نے۔ چوروں کو پاسبان بنا دیا، ڈاکوؤں کو عادل و منصف بنا دیا اسی کلام مقدس نے، اور بے تہذیبوں کو دنیا کی تہذیب کا
استاد اور ٹیچر بنا دیا اسی کلام مقدس نے، بے علموں کو علم لدنی کا ماہر بنا دیا اسی کلام مقدس نے، بلکہ یوں کہو کہ بے پڑھوں میں سے کسی کو صدیق اکبر بنا دیا اسی کلام مقدس نے، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا اسی کلام مقدس نے، کسی کو ذو النورین بنا دیا اسی کلام مقدس نے، اور کسی کو حیدر کرار بنا دیا اسی قرآن شریف نے۔ ایک بچے کو صرف BA پاس کرانے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں اور بہت سا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا مکتب تھا؟ یہ کون سا مکتب تھا؟ یہ کون سا کالج تھا؟ یہ کون سی یونیورسٹی تھی؟ یہ کون سا ایسا ادارہ تھا کہ جس کو صفہ کہا جاتا ہے؟ یہ وہی ادارہ تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، یہ وہی یونیورسٹی تھی جس کو صفہ کہا جاتا ہے، یہ وہی ادارہ تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اور اس کے رہنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، کیسا معلم تھا وہ، کیسا ٹیچر تھا وہ جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا، اور کون سی کتاب پڑھائی کہ جس نے آنن فانن انہیں ہر بات میں کامل کر دیا، کہ کسی کو انجینئر بنا دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو فلاسفر بنا دیا، کسی کو بہت بڑا سائنٹسٹ بنا دیا۔ یعنی ہر اس مدرسے، اس یونیورسٹی سے جو بھی نکلا اپنے فن میں ماہر اور حاذق بن کے نکلا۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اسی کلام مقدس اور اسی مدرسے کی اور محبوب رب العالمین کی دین تھی۔ اس پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے، اپنے کلام مقدس کے ذریعے سے، اپنے حبیب کے اس یونیورسٹی، اس مدرسے کے ذریعے سے ایسے ماہر اور حاذق نکالے کہ ان کی مثال کائنات پیش کرنے میں قاصر ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، چوتھے یہ کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں، اس کلام مقدس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی فصاحت و بلاغت کا اور مسائل اور حکمتوں کا سر چشمہ ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف اعوذ باللہ سے 10,000 مسائل نکالے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام فخر الدین رازی نے صرف اعوذ باللہ سے 10,000 مسائل نکالے ہیں۔ ایک بزرگ نے بسم اللہ کی تقریباً 4 لاکھ ترکیبیں کی ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی فصاحت و بلاغت والی یہ مقدس کتاب ہے۔ ایک بزرگ نے الحاکم التکاثر سے بہت سے مسئلے نکالے، اور یہ جامعات اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قرآن پاک کلام الہی ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے۔ یعنی لا ریب فی ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے لا ریب فی، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، جس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس نے یہ اپنے محبوب پر نہیں اتارا ہے۔ یعنی یہ کلام مقدس ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر اس کو نازل فرمایا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، 5 میں اس لیے کہ اس کی آیتوں میں ایسی کشش ہے کہ نہ سمجھنے والے لوگ بھی اس کو سن کر رونے لگتے ہیں۔ یقینی طور پر جو شخص کلام مقدس کو سمجھتا بھی نہیں ہے، اس کو سننے کے بعد اگر صحیح پڑھنے والا ہو کلام مقدس کا، تو آج بھی اس کے اندر وجد آ جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے سننے والا، اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو مشرکین کے بچے اور عورتیں ان کے پاس جمع ہو کر گریہ و زاری کرتے تھے۔ اب بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمدہ طریقے سے، اچھی آواز میں، اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرے تو غیر مسلموں کو بھی وجد آ جاتا ہے۔ چھٹے اس لیے کہ بڑے بڑے عرب کے نامور فصیح و بلیغ عالم جب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے تو اس کو سن کر سجدہ کر دیتے تھے۔ اگر انسان میں تھوڑی عقل ہو تو ان اوصاف کو دیکھ کر اس کے کلام الہی ہونے میں ہرگز شک نہ کرے، اگر ذرہ برابر بھی عقل انسان رکھتا ہے۔ تعصب اور اناد کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میری ملت کے نوجوانوں، لا ریب فیہ سے اسی جانب اشارہ ہے کہ چونکہ یہ کلام
اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور حق تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، یعنی اس کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہے، لہٰذا اس کلام کے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا شخص، بڑے سے بڑا آدمی بعض دفعہ غلط بیانی یا مبالغے سے کام لے لیتا ہے۔ یہ کلام ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہو گئی، لا ریب فی، اس میں شک و شبہ نہیں کسی طرح کا۔ ذالک الکتاب، یہ وہی مقدس کتاب ہے کہ جس میں لا ریب فی، جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، کسی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں، یہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس بات سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی، ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی، ان لوگوں کے مذہب کی بھی تردید ہو گئی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن وہ بولتا نہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ان کے مذہب کے اندر یہ چیز ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، لیکن وہ بولتا نہیں ہے۔ جب خدا کا جھوٹ ممکن ہو تو اس کا سچ ہونا ضروری نہیں۔ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہو تو اس کا سچ بولنا کوئی ضروری نہیں۔ اس کے کلام میں جھوٹ کا امکان اور احتمال پیدا ہو گیا، اور یہ لا ریب فیہ کے خلاف ہے۔ یعنی کلام مقدس تو فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں، جس میں کسی طرح کا کوئی شک ہے ہی نہیں، جس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ اس کے خلاف ہے۔ ان عقل مندوں کے مذہب میں خدا کی سچائی کی تعریف جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ خدا جھوٹ بول سکے، مگر بولے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو گونگے کے جھوٹ نہ بولنے کی تعریف نہیں، کیونکہ وہ بول سکتا ہی نہیں۔ شاید لوگ اس قاعدے سے سارے عیبوں کو خداوند تعالیٰ کے لیے ممکن مان لیں، موت، جہالت وغیرہ کو۔ جب خدا ان پر قادر ہو اور ان کو استعمال نہ کرے تو اس کی تعریف ہوتی، اس کی تعریف۔ حق تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، یعنی پروردگار عالم جب کسی سے دین چھیننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے، اس کی عقل کو چھین لیتا ہے، کیونکہ اس سے دین چھیننا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن وہ بولتا نہیں، اللہ نے ان کی عقل چھین لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دین چھیننا چاہتا تھا، جب دین چھیننے کے لیے پہلے عقل چھین لی گئی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم کے بارے میں اس طرح کا جملہ بولنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن وہ بولتا نہیں، اس مسئلے کی تحقیق علی کل شیء قدیر میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ فیہ کے مقدم ہونے سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا، یعنی صرف قرآن ہی میں ہدایت ہے، نہ تو عقل سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ اب توریت اور انجیل سے، کیونکہ عقل صرف دنیاوی ہدایت میں کام آتی ہے اور توریت اور انجیل منسوخ ہو چکی ہیں۔ خیال رہے کہ حدیث کی ہدایت دراصل قرآن ہی کی ہدایت ہے، کہ حدیث تو قرآن کی شرح ہے، توریت اور انجیل پہلے ہدایت تھیں، اب ہدایت نہیں ہیں، اس لیے کہ کلام مقدس آیا، قرآن شریف آیا تو ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سارے ادیان، مذہب اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ مذہب اسلام آیا تو سارے مذہب منسوخ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام انبیاء کرام کے اصول و طریقے پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا۔ اب عمل کیا جائے گا تو قرآن شریف پر عمل کیا جائے گا، اب عمل کیا جائے گا تو مذہب اسلام پر عمل کیا جائے گا، اب عمل کیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ میں اسی پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔